مغرب تو بعد جڑا پروگرام اس سے عرض کر دے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا گزر ہویا ایک بندہ بکریاں چرانا والا بکریاں بھی چرا رہے ساتھ کی بکریاں بھی چر رہی ہیں نال رب دی بارگاہ مصلی بچھا کے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر میری خطاؤں میرے گناہوں میری لغزشیں ایک دن گزرے اسی طرح دعا کر رہے دوسرے دن گزرے اسی طرح دعا کر رہے تیسرے دن چوتھے دن پانچویں دن مسلسل موسیٰ علیہ السلام ان تک کے گزرتے رہے وہ دعا مانگتے روندے رہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام ترس آیا رب دی بارگاہ سے ہم کلام ہونے واسطے کہنا کہ مولا تیرا کوئی بندہ اتنا گناہگار ہے کہ میں آج کئی دن ہو گئے انہوں جا کے ٹکرا ہوا تیری بارگاہ سے معافی مانگ رہے انہوں معافی نہیں ملتی ادھر تیر فرمان بھی موجود ہے کہ جدو ندامت کے نال بندے کا ایک آنسو بھی ٹپک جاوے اس ایک آنسو بھی برکت اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرما دے فرما مولا اتنا بڑا گناہگار ہے کہ مسلسل رو رہے ہیں مسلسل معافیاں مانگ رہے ہیں لیکن تو دی توبہ کو قبول نہیں کرنا وہ دی دعا کو قبول نہیں کرنا وہاں موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا یہ بندہ اگر میرے کو دعا مانگیا اگر یہ بندہ میرا مجرم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اگر اس میرا حق مانے ہو گیا میرا مجرم ہو گیا تو پہلے دن جس غضب نہ رو رہے ہیں اس میں پہلے دن ہی معاف کر دے وہاں اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کوئی میرے تو زیادہ رحم کرنا ہے تیری ذات میری ذات تو زیادہ رحم کرنا لیے تیری ذات میری ذات تو زیادہ بغیر شفیق ہے فرمایا مولا پھر معاملہ کیا ہوئے کہ جب تو اتنا رو رہے ہیں تو معاف کیوں نہیں کرتا فرمایا اس ایک دن بھی خلوص نیت نہ میرے کو معافی مانگی نہیں تو دنوں کی گل کرنا ہے اور ایک لمحہ بھی خلوص نیت نہ میرے کو معافی مانگے لمحہ بعد اس مکمل ہو سی وہ تو آنسو زمین تک بعد پہنچی میں وہ دعا کو بچہ قبولیت تک دے پہنچا دسا فرمایا مولا معاملہ کی ہے فرمایا تو وہ ظاہر آنسو نہ دیکھ وہ تو سجدے پیار نہ دیکھ وہ تو جنگل میدان کے اندر مسلح بچھا کے وہ تھی عبادت کرنا نہ دیکھ وہ دل نو تو دیکھ وہ دل کس طرف متوجہ فرمایا مولا تو ہی راز دس دے فرمایا وہ دعا تے میرے کو مانگ رہے لیکن اس کی توجہ اپنی بکریاں کی طرف ہے وہی توجہ اپنی بھیڑوں کی طرف ہے کہ کسی بھیڑ کو کوئی بھیڑیا نہ چاہ کے لے جائے کسی بکری کو کوئی بھیڑیا شکار کر کے نہ لے جائے فرمایا جس دن اس کو توجہ ہٹا کے میری طرف توجہ کر کے میرے کو معافی مانگی ایک لمحہ بھی پورا نہیں ہونا میں اس دعا کو قبول کر لوں کبھی سوچو نا اسی جو رب دی بارگاہ دعا کرتے ہیں الا ماشاءاللہ آج کل تے امام صاحب بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ دعا کے مانگ رہے ہیں رٹی رٹائیاں دعاواں کو جو نکل رہی ہوتی ہیں لیکن انہوں نے پتہ کوئی نہیں ہوتا رب دی بارگاہ چوں کے مانگ رہے ہیں جڑے سونا رہتا جو امی لاکڑا رہتا کہ دادت سے ہونا کہ دت سے ہونا کہ دے نام بلا سکتے ہونا ٹھیک ہے پھر اس طرح یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دعاواں رب دی بارگاہ قبول نہیں ہوتی رب دی بارگاہ سے متوجہ ہو کے تسی عام بادشاہ کول دے او دے درباروں سے چلے جاؤ نا او دے کول تساں کوئی چیز لینی ہے تو ادھر متوجہ ہو بادشاہ اس طرف بیٹھا ہوئے تسی اس طرف منہ کر کے آپ کو بادشاہ سلامت کو خیرات دے دیو میں بھیک دے دو کہ چنگا مانگنے والا ہے کہ میری طرف کنڈ کر کے منہ اس طرف کر کے گل میرے نال کر رہے من میرے کول رہے منہ اس طرف ہے توجہ اس طرف ہے بھیک میرے کول مانگ دے یہ کس طرح ہو سکتا ہے توجہ مخلوق تک رکھ کے منگو رب کو پھر رب عطا کر دے لیکن جب بندہ خلوص نیت نال رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے انہوں ہاتھ اٹھان کی بھی ضرورت نہیں پہنتی انہوں زبان کو الفاظ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پہنتی اللہ تعالیٰ انہیں دل دے وچ آرزو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرماتا ایک گل کا جواب میں دیو تسی کہ میں اللہ تعالیٰ زبان دیتی ہے اللہ تعالیٰ بڑا فضل ہے اسی زبان نال الفاظ ادا کر کے رب کو دعا مانگتے ہیں جنہوں نے رب زبان ہی نہیں دیتی وہ بھی دعا مانگتے ہیں انہوں نے بھی دعاؤں سے قبول ہوتی ہیں نا یا وہ ساری زندگی اسی طرح پہ سہارا رہتا ہے جنہیں کوئی زبان نہیں وہ دعا کس طرح مانگتے ہیں تسی کہ میں دعا واسطے ہاتھ اٹھا لینے جنہوں نے رب ہاتھ کی دولت تو معلوم کیتا وہ کس طرح دعا مانگتے ہیں یہ تو مطلب ہے کہ دعا واسطے کوئی ہاتھ اٹھان دا طریقہ ضروری نہیں ایک آداب دعا دے ہاتھ اٹھانے چاہیے اس طریقے نال اٹھانے چاہیے الفاظ کا چناؤ ضروری نہیں کہ اس طرح کے الفاظ ہون کے بعد دعا قابل قبول ہو سی بندہ خالصتاً دل دے وچ خیال کر کے
اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ رب کی طرف متوجہ ہوئے اس کی دوان درجہ قبولیت نہ عطا فرمائے. اس واسطے شب برات کی مقدس رات آ رہی ہے. جس کسی کا بھی کسی کا کوئی معاملہ ہے ایک تو ہے کہ اپنی معافی تلافی کے معاملات ٹھیک کرو. دوسرا ہے کہ رب دے قلوب ڈھونڈنے کا طریقہ بھی سیکھو. یہ نہیں کہ رات گزر جائے ساری زندگی دے سانو عبادات کا ایک طریقہ ہی نہیں پتا. سانو ہی نہیں پتا کہ عبادت زیادہ ضروری ہے کہ ضروری نہیں. اسی نوافل تڑپ پڑھتے رہتے ہیں. ہوں ایسے رہتے ہیں کئی بندے 100 نوافل پڑھ سکتے 100 نوافل ہیں عبادات کے اندر. حدیث کے اندر آئے روایات کے اندر کہ 100 رکعت جڑا بندہ نوافل پڑھ دے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ عطا فرماتا ہے. 100 نوافل پڑھ سکتا لیکن اس سے بندے کو پوچھو نماز تسبیح پڑھ سکتا اس سے بندے کو پوچھو فجر کی نماز جماعت نہ پڑھی انہیں جی روزہ بند کر کے آتا ہے. اور 100 رکعت نوافل کا ممبر رسول پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کریں 100 رکعت نوافل کا کچھ فائدہ نہیں اگر فجر کی نماز جماعت نہ 2 رکعت فرض نہیں پڑھی. آج دن اگر ساری رات بندہ عبادت کر رہا ہے آج فجر کی نماز جماعت نہ نہیں پڑھی کیا فائدہ ہے. کل سارا دن منہ بن کے روزہ رکھ کے بیٹھا رہے فرض نماز ایک پڑھنے کی توفیق نہ ہوئے کیڑا فائدہ اس کا صحیح ہو جائے. تو نفلی عبادات تو منع کوئی نہیں کرتا لیکن جڑا جس کا وہ پنجابی بزرگ آتے ہیں نا کہ جڑا جس کا رشتہ ہوئے نا اس کو مقام دیو. اور پتر نو پیو بنا لو پتر کا ادب پیوار کرو تو پیو نو جناب پترا جا بھی نہ سمجھو. وہ تہذیب یافتہ بندہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے پیو نو پیو دا حق دیو پتر نو پتر دا حق دیو بہن نو بہن دا بھائی نو بھائی دا بیوی نو بیوی دا ماں نو ماں دا دیو. اسی طرح جڑے فرائض نے فرائض دا درجہ دیو جڑے نوافل نے انہاں نو نوافل دا درجہ دیو جڑے واجبات نے انہاں نو واجبات دا درجہ دیو جڑے مستحبات نے انہاں نو مستحبات دا درجہ دیو. تسی جناب نوافل اور جڑا مطلب کھنڈی تے آسی وہ بھی جناب ٹیک لا کے 100 نفل پڑھ سی لیکن بابے فجر کی نماز کو نہیں پڑھی اتنا کھگ لگی کوئی مطلب تراویح آ کے لتا لمیاں کر کے پڑھ رہے سی جڑی سنت نے لیکن عشاء دی جماعت کا فرض کوئی نہیں پڑھی. اس واسطے جڑی جس کی جتنی تاکید دی اس کی تاکید کا لحاظ ہے جڑا جتنا کر سکتے اس حوالے کا اس کا معاملات کرو. اگر ایک بندہ ساری زندگی شب برات کی زندگی جتنی باری آئی ہے ایک شب برات بھی ایک نفل بھی نہیں پڑھتا قیامت اندر اس کو سوال نہیں آتا. گارنٹی نہ لاتے ہیں ایک نفل بھی نہیں پڑھتا کسی مقدس دن کے اندر کسی مقدس رات کے اندر لیلۃ القدر ہے شب معراج ہے شب برات ہے میلاد کی رات ہے 10 محرم کی رات ہے کسی رات میں کوئی نوافل نہیں پڑھتا کوئی سوال نہیں. لیکن یہ چند گنیاں چنیاں آتا ہے نا انہاں راتاں دے اگر نوافل تساں نہیں پڑھے نہیں سوال ہونا. ہر مہینے جڑے مسنون نفلی روزے نے نہیں رکھے نہیں سوال ہونا. لیکن سال دے 365 دن پڑھتے ہیں 365 دن دی بھی ایک فرض نماز چھوڑی قیامت تک دا سوال ہونا. کیا فائدہ ہوگا جناب نفل ٹکرا اور فرض بندہ پڑھے. اس واسطے جڑا جس چیز کا درجہ ہے اس کو درجہ دیو. فرض نماز کا پہلے خیال رکھو پھر واجبات کا خیال رکھو پھر سنن موقدہ نے انہاں کا خیال رکھو پھر سنن غیر موقدہ نے انہاں کا خیال رکھو پھر نوافل نے انہاں کا خیال رکھو پھر مستحبات نے انہاں کا خیال رکھو پھر مباح چیزیں نے کرو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جنہیں نے کرنے کا ثواب بھی کوئی نہیں نہ کرنے کا گناہ بھی کوئی نہیں. اس طرح چیزیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ حضور نے توسل ہر اعمال کا جڑا درجہ ہے اس درجے کے مطابق جو تے عمل کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور آج دی رات بالخصوص جڑے احباب کسی کو کسی حقوق العباد سلسلے انہاں دا معافی کرنا ضروری ہے. انہوں نے چاہیے کہ انہاں احباب کو معافی مانگن انہاں کو معافی تلافی کے معاملات کرنا تے شرم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ضرور حقوق العباد پورے نہیں کرنے. حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد کو ابھی تک معاف نہیں ہونے جب تک وہ بندیاں نے معاف نہ کیتے.